نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ کرنا۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ مجھے فقہ دینا، ہمیں فقہ دینا، دین کی سمجھ دینا۔ اللہم انی اسألک، یا اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، علم نفع دینے والا، عمل جو قبول ہو اور رزق طیب۔ اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ من علم لا ینفع، ایسے علم کا جو نفع نہ دے، ومن قلب لا یخشع، ایسا دل جو ڈرتا نہ ہو، خشوع نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، ایسی نفس جو سیر نہ ہوتی ہو، ومن دعوت لا یستجاب لہا، ایسی دعائیں جو آپ کے پاس قبول نہ کی جاتی ہوں۔ آج ہم کریں گے البقرہ کی آیات نمبر 108 سے لے کر انشاءاللہ کوشش کریں گے 112 تک کر لیں۔ اس میں جو ٹاپکس آج آپ کور کریں گے اس میں سوال پوچھنے سے ریلیٹڈ ہے، اس کے بعد حسد سے ریلیٹڈ ہے، اس کے بعد معافی اور کس طریقے سے معافی کرنے کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، پھر اگر کوئی حسد کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا ہمیں اگر حسد فیل ہوتا ہو بیسکلی کرنے کا کام پروڈکٹیو مسلم کا کیا ہوگا، اس کے علاوہ جنت میں جانے کے لیے کیا کرائٹیریا ہے۔ تو میں تلاوت کرتی ہوں انشاءاللہ آیت نمبر 108۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم تریدون جو ہے کیا تم اپنے رسول سے، یعنی تم چاہتے ہو، ان تسألو کہ تم سوال کرو، سأل سے ہے سین حمزہ لام سوال کرنا، ان کہ ام جو ہوتا ہے کیا تم، ٹھیک ہے، تریدون ارادہ کرتے ہو، رود سے ہے را واو دال، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ تم سوال کرو رسولکم، رسول کم اپنے تمہارے، کیسے سوال کرو، کما جیسا کہ سئیلا سوال کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام من قبل یعنی تم سے پہلے، اس سے پہلے، یعنی کہ تم کیا اپنے رسول سے اسی طرح سوالات کرنا چاہتے ہو جس طرح تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سوال کیے گئے۔ تو بات یہی ہو رہی ہے کہ اگر ان لوگوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو ایک وقت یہ آیا تھا کہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا نا کہ جو اہل کتاب تھے، اسپیشلی کہ جو جیوز تھے، جو یہود تھے، انہیں بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی یہ بات کہ بہت سارے مشرکین جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور جب اسلام کی ایک دم انکریز ہو رہی تھی پاپولیشن مسلمانوں کی، تو انہیں پریشانی یہ لگی ہوئی تھی کہ یہ تو، کیونکہ میں نے بتایا تھا نا کہ ان کے دل میں تو انہیں پتہ تھا، ان کی کتابوں سے انہیں پتہ تھا، انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ ٹرو ریلیجن ہے، لیکن جو ان کی ضد تھی، ہٹ درمی تھی، اس کی وجہ سے وہ لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے۔ پھر ہوتا کیا تھا کہ وہ مجلس میں اٹینڈ کرتے تھے، پھر الٹے سیدھے سوالات مسلمانوں کے دماغ میں ڈالتے تھے کہ ایسے کیسے ہوتا ہے کہ کچھ احکامات آتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ تمہارے جو ہے وہ غلط احکام پہلے ڈال دیتے ہیں، پھر اس کو ہٹاتے ہیں اور پھر دوسرے ڈالتے ہیں۔ تو پھر جو نئے مسلم ہوں اسپیشلی کہ جب ان کے دلوں میں دماغوں میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہو کمپلیٹلی، وہ لوگ اس چیز کے امپریشن میں تھے کہ جو اہل کتاب لوگ ہیں وہ بہت ہی پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور آج بھی آپ یہی سچویشن دیکھیں گے کہ اگر ایک کوئی سیدھے سادے لوگ جنہوں نے سیدھے سادے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، بہت ہی شوشہ نہ کر رہے ہوں، ہر چیز میچنگ یا جو ہے وہ برانڈڈ نہ پکڑی ہوئی ہو ہاتھ میں، تو پھر وہ لوگ بہت ہی اتنے سمپل لگتے ہیں لوگوں کو کہ ان کی باتیں ایسے لگتا ہے کہ اتنی اپیل نہیں کرتی جتنی کہ کوئی بہت ہی عہدے پر ہو اور ایجوکیٹڈ ہو اور بڑے ہی اچھے سے تیار ہو کے اور جو ہے مطلب بڑا ہی اچھا امپریشن دے رہے ہوں، تو ان لوگوں کی باتوں سے لوگ زیادہ انسپائر ہوتے ہیں۔
اور اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا کہ پھر جو نئے مسلمان تھے ان کے دلوں میں اس طرح سے یہ لوگ کھٹک ڈال دیتے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا. حالانکہ جو علم ہے نسخ کا، جو آیات نسخ کے بارے میں جتنی بھی آیات نسخ ہوئی ہیں اس کے بارے میں باقاعدہ علوم ہیں. اب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہلکا سا تفسیر پر سے میں گزری تھی. 3 قسم کی آیات میں منسوخ ہوئی تھیں، کچھ کے بدلے میں کچھ نئی آیات آئی تھیں، کچھ بالکل ہٹا دی گئی تھیں، کچھ کی تلاوت ہٹا دی گئی تھی اور کچھ کا معنی ہٹا دیا گیا تھا. تو وہ ساری ایک چیزیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے بھی تھے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو کویشچن کرنے کا طریقہ تھا، ویسے سوال کرنا پسندیدہ ہے، لیکن سوال اگر علم حاصل کرنے کے لیے نیت درست ہو اور تب سوال کیا جائے. لیکن جو آئیں بائیں شائع کرنے کے لیے سوالات کیے جاتے ہیں وہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہیں. اور اسپیشلی کہ آپ ویسے بھی ہمارے ایون آج کل بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی انسان کہیں پر بھی پڑھائے گا تو اس سے چند ایک جو بالکل وہ ریگولر سوالات ہوتے ہیں وہ ضرور پوچھے جاتے ہیں. مطلب کسی کی نیت پر شک کرنا یا کسی کو ٹونٹ کرنا جو ہے وہ یہاں پر مقصد نہیں ہے. لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ کہیں پر بھی کوئی اسلامک گیدرنگ ہوگی، ان میں سے کچھ ٹپیکل لوگ آ کر اس طرح کے سوال ضرور پوچھیں گے کہ جیسے آپ یہ بتائیے کہ قرآن خوانی الاؤڈ ہے یا نہیں ہے، یا جو ہے جب بہت سارے ٹاپکس ہیں، مطلب یعنی کہ آئی بروز کے بارے میں پوچھیں گے، قرآن پکڑنے کے بارے میں پوچھیں گے. اس کے علاوہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو ضرور علم حاصل کرنے کا دل کرتا ہوگا. لیکن جب ایک چیز اسٹیبلش ہو جائے نا، ایک چیز قائم ہو گئی ہے کہ اس کے بارے میں اگر آپ کو ایک اوپینین نہیں ملتا ہے تو پھر اس چیز سے کسی پڑھانے والے کے وقت کو برباد کرنا، اسی کے اوپر کانورسیشن کرتے جانا، تو وہ جو ہوتا ہے نا، اکثر لوگ جو ایمان لا چکے ہوتے ہیں یا اس کلاس میں آلریڈی آ رہے ہوتے ہیں، یا ان کا وقت ضائع ہوتا ہے یا پھر ان کا دل خراب ہوتا ہے اس کلاس سے کہ پتہ نہیں اس بارے میں کیا اوپینین. حالانکہ جب وہ مین سٹریم اسلام ہے بھی نہیں. مین سٹریم اسلام یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، ہمیں اپنے فارغ وقت میں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے فرائض کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے نفلی کام کیا کرنا ہے. لیکن جس چیز کے اوپر کانورسیشن لمبی چوڑی کریں گے اکثر لوگ، وہ یہی ہوگی کہ اچھا قیام میں ہاتھ یوں رکھنے چاہیے، یہ رکھنے چاہیے، رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں. یعنی وہ اکثر علم حاصل کرنے سے زیادہ یہ چیز جانچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پڑھا رہی ہے، مطلب ایک ہوتا ہے نا ایک سائڈ کنورسیشن، یا تو اپنی علمی ہونے کا مطلب ایک زوم بنانا کہ ہاں ہمیں ساری نالج ہے، فلانا فرقہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن اس چیز کے اوپر فوکس کم کہ میں اچھا مسلمان کیسے بنوں، میرے لیے کرنے والے کام کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اپنے پیغمبر سے اسی طرح سے سوالات کرو گے جس طرح سے پہلے ان لوگوں نے کیے. حالانکہ یہ لوگ کیا کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا ایمان بدل دیا، تبدیل کر دیا. کس چیز سے تبدیل کر دیا؟ کفر کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو وہ تو تمہارے سامنے ہے کہ وہ سیدھی راہ سے ہٹ چکا ہوا ہے، جس کو خود پیغمبر کے بعد پیغمبر آتے گئے، جن کو خود کتابیں آئیں، پیغمبر سمجھاتے رہے مستقل ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے ان کو چوزن قوم کہا، اور انہوں نے کس طرح تبدیل کیا؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ. ٹھیک ہے، انہوں نے کفر ہر دفعہ ایمان ان کو سکھایا گیا، ہر دفعہ انہوں نے اس کے اوپر کفر کیا. تو پھر یہ لوگ، ان سے انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فقط تو یہ لوگ کون ہیں؟ ضل سواء السبیل. یہ لوگ تو بھٹک گئے ہیں سواء السبیل، سیدھے راستے سے. جو راستہ ہے سبل الاسلام، اسلام کا جو راستہ ہے، اس سے وہ بھٹک گئے ہیں. تو ہمیں بھی ایک طریقے سے اس سے یہ لیسن لرن کرنا چاہیے کہ جو ہمارا فوکس جو ہے نا وہ درست ہونا چاہیے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. کیا ہم ان آرگیومنٹس میں پڑھنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک بار قرآن میں بھی کہا ہے کہ اللہ ان سب چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے جس کے بارے میں تمہارے درمیان میں فرق ہے یا تم آپس میں پریشان ہوتے ہو. لیکن خوشی کی بات یہ کہ اگر ہمارا فوکس درست ہوگا اور ہماری نیت درست ہوگی کہ ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے، ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، ہمیں جنت کمانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اٹس پاسبل کہ جو جہاں پر بھی ہاتھ رکھ کے قیام کرتا ہو، جس طریقے سے بھی اس طرح کی سائڈ کی چیزیں جو مین سٹریم اسلام نہ ہو، اس میں سب کو اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں پر، ان کی محنت پر، ان کی ایفرٹ پر
اللہ تعالیٰ ان سب کو ریوارڈز دیں گے، انشاءاللہ سب کو ثواب دیں گے۔ آخر میں یہ حدیث بھی تو ہے نا کہ انسان اپنے اعمال سے جنت نہیں کمائے گا بلکہ اللہ کی رحمت سے جنت کمائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم دنیا میں کون ہوتے ہیں یہ کہنے والا کہ فلانا پڑھانے والا کافر ہے اور فلانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ٹھیک ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان والی بات ہے، انسان کو سمجھ آ نہیں رہا ہوتا، اتنا دین ہم نے اتنا پڑھا نہیں ہوتا، اور ہم لوگ جو ہے وہ لوگوں کو جج کرنے اور اسکالرس کے بارے میں پروپیگنڈے نکالنے چل پڑتے ہیں۔ 109 ہے آیت نمبر، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَدَّ واو دال دال چاہت، چاہنا، ٹھیک ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ کثیرن بہت سارے، ان میں سے، من اہل الکتاب میں سے، اہل کتاب میں سے، خاص طور پر یہود میں سے بہت سارے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لو، کاش، یردونکم، را دال دال رد کر دیں، نکم تم کو، کہاں سے رد کر دیں؟ لوٹا دیں، واپس کر دیں، ریجیکٹ کر دیں، ٹرن کر دیں، من بعد ایمانکم کفارا، ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں تم کو۔ ان کا بڑا دل کرتا ہے کہ وہ تم کو تمہارے ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف کر دے، اسی لیے یہ ساری تگ و دو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہی بیٹھ رہے ہیں تاکہ وہ اسپائی کر سکیں کہ اچھا کیا حکم آیا اور کیا چیز آئی، کیونکہ ان کے دلوں میں انسیکیورٹی تھی۔ جو بندہ صحیح کام کر رہا ہوگا وہ اتنا انسیکیور نہیں ہوگا کہ وہ جا کر دیکھے کہ اچھا اور کیا بات ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ جس نے غلط کام کیا ہوتا ہے آپ ان کو نوٹ کریں کہ اس کو یہ بھی پریشانی لگی ہوتی ہے، اچھا آگے کیا بات ہوئی، اچھا اور کیا بات ہوئی، اور کیا بات ہوئی۔ لیکن جو صحیح کام کر رہا ہوتا ہے وہ اتنا ہلکا رہتا ہے، اتنا فوکسڈ رہتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، باقی دنیا میں کیا گڑبڑ ہو رہی ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا گاسپ ہوتی ہے، ان چیزوں سے جو ایک فوکسڈ پرسن ہوگا نا اس کا اسٹائل ہی آپ ڈفرینٹ دیکھیں گے، اس کا ایٹیٹیوڈ ہی فرق دیکھیں گے۔ وہ ان چیزوں سے نہیں ہوتا اس کو فرق کہ اچھا اور کیا لوگوں کے اندر اس بارے میں کیا بات ہوئی، فلانے پڑھانے والے کے بارے میں کیا بات ہوئی، بیکاز اس کو کیا کام سے جو ہے اپنا کیا اس کا لنک بنانا ہے، اس کو اس چیز سے لنک بنانا ہے کہ میں اللہ کے راہ میں کیسے تقویٰ حاصل کروں، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے چونکہ یہ لوگ انسیکیور تھے، جو اہل کتاب تھے، جو یہود تھے، ان کو یہ پریشانی تھی کہ یہ ہے تو سب ٹھیک، لیکن آپس میں ان کے بڑی پریشانی اندر چل رہی تھی، بہت ہی بے چینی چل رہی تھی کہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، لیکن تہیا کر بیٹھے تھے کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان دین کو سکسیسفل تو نہیں ہونے دیں گے۔ اب اس ضد کو لے کر وہ لوگ جو چلے تھے تو اس کی وجہ سے ان کا دل کرتا تھا کہ جتنے لوگ مسلمان ہو رہے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو واپس کفر کی طرف پھیر دیں تاکہ پاپولیشن کم ہو جائے اور دین جو ہے اسلام یہیں پہ ختم ہو جائے۔ اچھا آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا ریزن کیا تھا؟ حسدن، حسد تھا، من عند انفسہم، ٹھیک ہے؟ تو ان کا جو مسئلہ تھا چونکہ ان کے اوپر حق تو ظاہر ہو گیا تھا، انہیں تو سمجھ آ چکا تھا، لیکن حسد کی بنا پر ان انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، یہ لوگ ان کے نفسوں میں حسد تھا تمہارے لیے، بعد اس کے تبینہ، بین سے ہے بیانون، بینہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، بیان یعنی کھل کر، تفسیر بھی اسی سے ہوتی ہے، اور بین اینی تھنگ اوپن آبویس، ٹھیک ہے؟ لہم الحق، جب ان کے اوپر حق کھل چکا تھا، ٹھیک ہے؟ فَعْفُو وَاصْفَحُوا، ٹھیک ہے؟ تو ذرا سا پہلے ہم تھوڑا سا ٹاک کریں گے کہ جو حسد ہوتی ہے نا وہ اس کا میننگ کیا ہوتا ہے۔ ایک جیلسی اور حسد میں یہ فرق ہے، انوی اور جیلسی میں، کہ جو انسان کسی سے جلتا ہے نا تو اس کو اس کی فیلنگ فرق ہوتی ہے، لیکن حسد میں انسان چاہتا ہے کہ جو چیز کسی اور کے پاس ہو نا وہ اس کو مل جائے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی وش ایکچولی یہ ہوتی ہے کہ اس کو کیوں ملا ہے، مطلب اس کی یہ نہیں ہوتی ہے کہ میرے پاس بھی آ جائے، فلانے کے پاس اگر بہت اچھی گاڑی ہے تو میرے پاس بھی آ جائے، وہ جو ہے وہ جلن ہوتی ہے۔ لیکن حسد یہ ہوتی ہے کہ یہ وش کرنا، اپنے دل میں یہ خواہش رکھنا کہ اس کے پاس جو ہے وہ بھی چھین جائے اس سے، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ کہ یہ خواہش ہو کہ میرے پاس بھی آ جائے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس سے چھین جائے۔ اس اگر مطلب یہ صرف تعلیم، یہ صرف گاڑی کی یا مٹیریل اگزامپل ضروری نہیں ہے، اگر کسی کے پاس
کوئی تعلیم ہوگی، کوئی بیوٹی ہوگی، کوئی ہیلتھ ہوگی اچھی، کسی کے بچے زیادہ اچھے ہوں گے، زیادہ دین کی طرف راغب ہوں گے. پتہ نہیں دین کی کیا ویلیو ہے ہر ایک کے پاس، لیکن اگر کسی کے بچے بہت اچھے پڑھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی اچھی یونیورسٹیز میں جا رہے ہوں گے، کسی اور کا نہیں ہوگا، تو وہ اللہ کی قدر اس کو نہیں جانیں گے کہ یہ اللہ نے میرے حق میں لکھا ہے اور اسی میں میرے لیے بہتری ہے. اور حسد جو فیلنگ ہے نا، اس کے بارے میں حدیثیں بھی آپ کو ملیں گی کہ نیکیوں کو جو ہے حسد ویسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو ہماری نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ہم دعا الگ کر رہے ہوتے ہیں. حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ اگر آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو صبح شام کی دعاؤں کا تو میں ہر وقت آپ کو کہہ رہی ہوتی ہوں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ معوذتین صبح شام، ایک آیت الکرسی اور سورۃ الفاتحہ اور 3 کل. معوذتین جو ہے وہ 2 کل کو خاص طور پہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہتے ہیں کہ جب معوذتین سورہ فلق اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس جب نازل ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اب میرے لیے یہی کافی ہے. یعنی بیسکلی شیطانی وسوسوں اور جادو، حسد، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ جو پڑھ سکتا ہو وہ 3 بار صبح اور شام میں، خاص طور پر بیفور سلیپنگ، سونے سے پہلے 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے پورے جسم پر پھونکے ہاتھ لگائیں. اور جو چھوٹے بچے جو پڑھ نہیں سکتے ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اپنے نواسوں پر، اور سر سے لے کر پاؤں کے ٹوز تک وہ ہاتھ پھیرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ کو کسی کی طرف حسد محسوس ہوتا ہو تو پھر کیا کریں؟ سب سے جو ایک علاج ہے اس کا وہ یہ کہ آپ اس بندے کے لیے دعا کریں جس انسان سے آپ کو حسد محسوس ہوتا ہے، اور یقین کریں یہ ورک کرتا ہے. کیونکہ یہ حسد ایک ایسی فیلنگ ہے نا، عام طور پہ آپ جان بوجھ کے نہیں بھی لا رہے ہوتے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی فیلنگ آتی ہے کہ آپ اس طرح سے فیل کر رہے ہیں کسی کے بارے میں، تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ اس پرسن کے لیے دعا کریں. یقین جانیں کہ آپ کو خود یہ چیز پروگریس فیل ہوگی کہ آپ کا حسد جاتا رہا، بلکہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر زیادہ خوشی اور سکون اور اطمینان محسوس ہونے لگے گا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ڈیل کرنے کا کیا طریقہ ہے. ان کو کنفرنٹ کرنے کے بجائے، ان سے فائٹ کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعفو. عفو جو ہوتا ہے نا، وہ کسی طریقے سے معاف کرنا کہ کسی کو سزا نہ دینا. ٹھیک ہے. تو اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم پر عفو کریم تحب العفو فاعف عنی کہتے ہیں نا، تو یا اللہ ہمیں معاف کر دیں اور ہمارا بالکل صفحہ ہستی سے جو گناہ ہے وہی ہٹا دیں. تو اگر ہم دنیا میں کسی سے عفو کریں گا، معاملہ کریں گے، اس کا مطلب ہے بالکل اس پرسن کو فیل بھی نہ کرنے دیں، ہونے دیں. ایک تو ہوتا ہے نا معاف کرنا ہوتا ہے، ایک غفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پردہ ڈھانپ دینا اس کے اوپر، گناہ کے اوپر یا چیز کے اوپر. اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کو فیل بھی نہ ہونے دینا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس عفو کا طریقہ کرو ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں، جو حسد کر رہے ہیں، جو آپ کو سامنے کوشش کر کے پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں دین سے. تو آپ ان کے ساتھ کیسے کریں ڈیل؟ فعفو، ان کے ساتھ عفو کریں. وصفہو، اور وصفہو کی روٹ ہے صاد فہا، صفحہ بھی اسی سے نا، پیج. تو ٹرن دا پیج کا مطلب ہے موو آن. اپنی لائف میں آپ موو آن کریں. آپ اس چیزوں میں پڑھیں ہی نہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا. کہ بس اکثر لوگ کوئی چیز جہاں پر موو آن کر سکتے، کچھ چیزیں تو چلیں ضروری ہوتی ہے، جن پرابلمس کو ریزالو کرنا ہوتا ضروری ہے، جن کے ساتھ ڈے ٹو ڈے آپ کا ایشو ہے، ان چیزوں کو سالو کرنا ضروری ہوتا ہے کبھی. لیکن کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ موو آن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ آپ جو ہے وہ اگر کہیں پہ کچھ بائی کرنے جاتے ہیں، آپ نے حجاب پہنا ہوا ہے، کوئی آپ کو اسٹیئر دے رہا ہے، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے اس طریقے سے برے طریقے سے، تو یا کوئی ہلکا سا کامنٹ پاس کر دے، تو آپ اس کے آگے کنفرنٹ کرنا شروع کر دیں، لڑائی کرنا شروع کر دیں. تو کہنے کو تو یہی ہوگا نا، ایک اور مسلمان ہے جو مطلب ہے کہ اس نے جو مسلمان تو فائٹنگ کرتے ہیں. تو
بات یہ ہے کہ اپنی رائٹس کے لیے اسٹینڈ ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جہاں پہ ضروری ہے، جہاں پر بے جا پرابلم اپنے لیے بھی ایک زمانے کے لیے بھی کرنا، جس چیز کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اسلام جو ہے مذہب ہے، اس کا مطلب ہی سلامتی ہے، امن ہے، اور اگر ہم جو ہے وہ ہماری حرکتیں ایسی ہوں گی، خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں وعفو وصفحو، ٹھیک ہے، تو موو آن، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اگلے بندے کے اوپر بھی یہ امپریشن پڑے گا کہ بھئی میں اس کے ساتھ کیا کہ کچھ مطلب کر رہا ہوں، اور اس کو جو ہے یہ مطلب کہ کتنا اسٹرانگ کیریکٹر ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے ہماری ٹریننگ بھی ہوتی ہے نا، کیونکہ زندگی میں ہر چیز ایسی نہیں ہوتی ہے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں، ہر چیز میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے انسان کو، چاہے ہم جتنا بھی کہہ دیں کہ ہمیں اسرٹیو ہونا چاہیے، اپنے لیے اسٹینڈ اپ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی جب لائف لیو کرنی ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، میں آپ دل بڑا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ایک مطلب ایک ایگزامپل ہم سب کو معلوم ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے وہاں پر، اور کسی یہود نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک دوپٹہ سا یا ایک چادر سی تھی وہ ڈال کر ان کو اسٹرینگل کرنے کی کوشش کی، اور پھر جو ہے وہ چھڑوایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس نے بولنا شروع کر دیا، کچھ نہ کچھ سنانا شروع کر دیا، تو جب تک جو ہے وہ آگے سے آرگیومنٹ نہیں کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھے رہے، لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آرگیو کیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، اور انہوں نے ریزن اس کا یہی بتایا بعد میں کہ جب ابو بکر صدیق نے پوچھا ان سے تو انہوں نے یہی بتایا کہ جب تک ہم خاموش ہوتے ہیں تو آرگیومنٹ نہیں کرتے تو وہاں پر فرشتے ہوتے ہیں، وہ نیکیاں لکھتے ہیں، اور جب ہم آرگیومنٹ شروع کر دیتے ہیں تو وہاں پہ شیطان آ جاتا ہے، اور جہاں پہ شیطان ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہنا پسند کرتے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں بھی اگر یہود آ کر رائنا رائنا کرتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے گڈریے، اسٹوپڈ، فولش پرسن، مطلب اتنی بیڈ لینگویج کہ جس کو یعنی کہ اس کا مطلب ہی یہ ہے واقعی کہ او اسٹوپڈ پرسن، ایڈیٹ، یا اس طریقے سے اس کا یہ اس طرح کا ورڈ ہے رائنا، ٹھیک ہے، اگر غلط طریقے سے اس طرح لچکا کر بولا جائے جس طرح سے وہ لوگ بولتے تھے، تو جو مسلمان تھے اس زمانے کے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ کافی غصے میں آ جاتے تھے، اور ان کا دل کرتا تھا کہ وہیں پر ختم کر دیں ان لوگوں کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹریننگ تھی ان کو، کیونکہ ان لوگوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے اسلام سب سے بڑی چیز تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح سے ٹرین کیا تھا، جو اللہ کا حکم تھا کہ صبر کر جاؤ، فاعفو وصفحو، اور موو آن، ٹھیک ہے، ہمیں جو کرنا ہے بس ہم وہ کرتے جائیں، اور اگر ہر چیز میں پڑھ کے لمبا نہیں کرتے نا اس پروسیس کو، تو ہم اپنے کام زیادہ کر سک رہے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ نوٹ کیجیے گا۔ اچھا، اب چونکہ یہ یہود سے ریلیٹڈ اس زمانے میں ایک اور بھی چیز تھی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آگے آیت میں کہتے ہیں حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئیں اللہ بامرہ، امر اپنا حکم۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں حکم دیا گیا تھا کہ جب تک اچھی طریقے سے ریاست قائم نہیں ہو جاتی، جب تک انف مسلمان کی پاپولیشن نہیں بڑھ جاتی، تب تک کسی بھی غزوہ کی، کسی بھی لڑائیوں کی کوئی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے تب تک تو بالکل ہی ان کو اگنور کرو، بالکل چھوڑ دو ان کو، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بالکل بھی فائٹ کرنے کی کوشش نہیں کرو، کیونکہ یہ تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹریگر کر دیں کسی طریقے سے، تم لوگوں کو کسی طریقے سے طیش میں لے آئیں، غصے میں لے کر آ جائیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہے نا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ایسے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، مسلمانوں کو طاقت دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، لیکن جب یہ چیزیں ہمیں حکم دی جائیں تو وہ گویا اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ہماری بے بسی نہیں ہوتی، یا اللہ تعالیٰ کا ہم حکم مان رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے
اپنے حصے میں نیکیاں کما رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 110 ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو صلاۃ اور دو زکوٰۃ۔ اب کرنے کا کام مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر موو آن کہا ہے وصفہ، اپنا صفحہ ٹرن کرو، پیج ٹرن کرو، ٹھیک ہے۔ پیج ٹرن کرنے کا یہ بھی میننگ ہے بس جو وہاں پہ لکھا ہے اس چیز کو موڑ دو، اس کو دیکھو بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ سو اس یہاں پر تو پھر کرے کیا انسان، جیسے آج کل بھی آپ ٹیچنگ ٹیکنیکس دیکھیں گے نا کہ بچے کو صرف آپ یہ نہیں کہیں کہ یہ نہ کرو، ٹھیک ہے، بلکہ یہ بتاؤ کہ یہ کرو۔ اگر آپ بچے کو کہیں گے کہ نہیں الماری کے دروازے کو بار بار کھول بند نہ کرو، ٹھیک ہے، تو اسے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ بیٹا یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے، آپ ایسا کرو کہ یہاں پہ آ کر میری ہیلپ کرا دو، ٹھیک ہے۔ جب بھی کبھی کسی بچے کو کوئی چیز منع کی جائے تو یہ ساتھ میں کرنے کا کام بھی بتایا جائے، تاکہ بچہ اپنی اس کو اگر اس ٹائم میں اپنی انرجی کہیں نکالنی ہے یا کوئی چیز کچھ کرنی ہے تو اسے ایک اور کرنے کا بھی ملے، دوسرا ایک اپنی ہیومیلیشن بھی نہیں فیل ہوگی، کیونکہ ایک چیز میں مصروف ہو جائے گا نا ایک چیز چھوڑ کے، اسے یہ نہیں فیل ہوگا کہ مجھے ڈانٹ پڑ گئی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قوم سے ہے یعنی قائم کرو، اسٹیبلش کرو۔ اس کے اوپر ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ صرف نماز پڑھنے کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ قائم کرنے کو، یعنی اس کے اوپر فوکس کرو، اس کو بہتر بناؤ۔ صرف یہ نہیں ہے آج بھی ہم کہ 5 بس نمازیں پڑھ لیں اور کافی ہے۔ اگر ہم آلریڈی پڑھتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنی نمازوں کو اچھا کیسے بنا سکتے ہیں، وضو ہم اچھے طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں، سوراز اور کتنی یاد کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے ہر قیام میں ایک الگ صورت ہم پڑھ سکیں، ٹھیک ہے۔ خشوع کیسے لا سکتے ہیں اچھے سے کور کر کے، کس کونے میں نماز زیادہ اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز اذان کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں یا کتنی دیر کے بعد پڑھتے ہیں، لیٹ ہونے تک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ، صلو سے ہے صاد لام واو، جس کا مطلب دعا ہوتا ہے، لیکن اسلام کی اصطلاح میں اس کا مطلب نماز ہے۔ وآتو، اتی سے ہے حمزہ تا یا اتی، وآتو اور دو زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا زکی ہوتا ہے روٹ، زا کافیہ جس کا مطلب تزکیہ، پاک کرنا، مال کو پاک کرنے کا لفظ ہے، اور دو زکوٰۃ، یعنی کہ جب ہم اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ غریب کون ہے ہماری کمیونٹی میں، ہم ان کی مدد کریں، ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے آگے نماز پڑھیں، اس میں دل لگا لیں گے اپنا، تو ہمیں ان سب چیزوں سے میٹر بھی نہیں کرے گا، فرق بھی نہیں پڑے گا۔ جب بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان جو بزی ہوتا ہے نا اچھے کاموں میں، تو اس کو نیگیٹو چیزوں کو کرنے کا نہ وقت اتنا ملتا ہے، نہ نیگیٹو تھاٹس اتنی آتی ہیں، نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ انسان بیٹھ کے گاسپ کرے، چیزوں کو آگے بڑھائے، کسی کو فون کر کے کہے پتہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ، یہ ہوا وہ ہوا۔ وہ انسان اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، اپنے کام کرتا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی تقدمو، قدم سے ہے، قدم یعنی آگے بڑھاتے جاتے ہیں نا قدم، تو جو تم آگے رکھتے جاؤ گے لِأَنفُسِكُم اپنی نفسوں سے، یعنی اپنی ذات سے، اپنی ذات کو استعمال کر کے جو اچھا کام کرتے جاؤ گے، من خیرن جو بھی اچھا کام کرو گے، تجدوہ تم پاؤ گے، ٹھیک ہے، ایجاد بھی اسی سے ہے نا، وجد کا اس کا روٹ ہے واو جیم دال، یعنی تم وہاں پہ پاؤ گے، یعنی وہاں پہ موجود پاؤ گے، موجود کا ورڈ بھی ادھر ہی ہے، کہاں موجود پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے پاس، یعنی جو کام تم کرو گے نا وہ اللہ کے پاس یعنی ریوارڈ کے فارم میں پاؤ گے۔ جیسے کہتے ہیں نا صدقہ، جب ایک کھجور بھی جو انسان دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پال پوس کے اتنا بڑا کرے گا کہ احد پہاڑ سے بھی اونچی ہو گیا ہوگا، اور ہم کہیں گے یا اللہ اتنا زیادہ صدقہ تو میں نے نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ وہ کھجور ہے جو تم نے اس وقت دی تھی۔ اسی طریقے سے جب ہم ہر جگہ جتنی جگہوں پہ موقع ہوگا تھوڑا صدقہ یہاں مسجد میں ڈال دیا، وہاں پہ پتہ چلا فلانے غریب کو مدد کی ضرورت ہے وہاں پہ ڈال دیا، کسی اور نے کچھ مینشن کر دیا، ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی رقمیں ہی، $5 ہیں، $10 ہیں، جتنے بھی اگر ہم ڈالتے جائیں، کبھی کبھی ہم بڑے کے انتظار میں کام کم کر سکتے ہیں، تو چھوٹی چیزیں بھی ڈال دیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ساری صدقے جو ہیں وہ بادلوں کی چھوٹی چھوٹی بدلیوں کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے بادل کی شکل میں بہت بڑا سایہ ہم پر بنائیں گے اس دن، جس دن ہمیں سائے کی ضرورت ہوگی، جس دن سورج ایک نیزے کے قریب ہمارے ہوگا، یعنی جو ڈے آف ججمنٹ ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، اس وقت بہت تیز دھوپ ہوگی اور بہت گرمی ہوگی، ہمارے جو صدقے ادھر ادھر ہم نے رینڈملی دیے ہوں گے نا یہ سوچے بغیر، کیونکہ چھوٹے دیتے ہیں نا تو یاد بھی کم رہتے ہیں نا، بڑے دیتے ہیں تو ہمیں یاد بھی زیادہ رہتے ہیں، جن کو ہم نے یاد بھی نہیں رکھا ہوگا وہ
جھنڈ کی شکل میں، پرندوں کی جھنڈ کی شکل میں، یا آسمان میں بادل کی طرح سے ہمارے اوپر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنی نفسوں سے خیر، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس تم اس کو موجود پاؤ گے۔ اس لائک بینک، آپ ادھر کے بینک کے بجائے آخرت کے بینک میں جمع کرا رہے ہیں، چاہے وہ پیسے ہیں چاہے کوئی بھی عمل ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو بصیر، اس کی بصارت رکھتے ہیں، اس کی انسائٹ رکھتے ہیں۔ اس کی ایک بات یہ بھی ہے نا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اللہ تعالیٰ کو نظر آتا ہے۔ بصیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کی اپنی ریسورسز ہوتی ہیں، ہر ایک کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ بہت سارے پیسے ڈالے تو وہ یہ نہیں سوچے کہ میرے پاس کم پیسے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن اس کو مطلب اس کے حالات فرق ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے نہیں کر سکتا صدقہ جس طرح کسی اور کو دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ بصیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بصارت ہے۔ کچھ لوگ پیسے نہیں دے سکتے تو اپنی ذات سے والنٹیئر کریں، کچھ لوگ اور زیادہ کوئی والنٹیئر نہیں کر سکتے تو کسی قرآن کلاس میں کہیں پر کسی کو رائڈ دے دیں، گاڑی میں لے جا کے کوئی اس طرح کی نیکیاں کر سکتے ہیں کہ کہیں پر تھوڑا سا ٹائم دے دیں، کہیں پر بچوں کو کوئی اچھی بات بتا دیں، اپنے بچوں کو کوئی اچھی بات بتا دیں، کوئی اچھی چیز آگے فارورڈ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بصارت رکھتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی جگہ پر کتنا obsessed ہے اس بارے میں کہ میں کوئی اچھا کام کر لوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بس ایک خاص قسم کی نیکی، ایک خاص قسم کا ہی موقع اس کو ملتا ہے اور وہ اسی طرح نیکی کرے۔ 111 ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کون کہتے ہیں یہ؟ یہاں پہ اہل کتاب دونوں کی بات ہو رہی ہے، یہود کی بھی اور نصارہ کا بھی کی، جیوز اینڈ کرسچنز بوتھ۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ہرگز نہیں، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ تو یہود اور نصارہ دونوں کا یہ کہنا ہے، لن ہرگز نہیں، یدخلا وہ داخل ہوں گے جنت میں، اللہ سوائے من کان ہودن او نصارہ، یعنی یہود کہتے ہیں کہ جب تک انسان یہودی نہیں ہوگا تب تک داخل نہیں ہوگا، اور نصارہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ نصارہ نہیں ہوں گے تب تک نہیں داخل ہوں گے جنت میں، جنت صرف ان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، تل کا، یہ ہیں، امانیہم، امنیہ کا پلورل ہے یہ، امانیہم، تمنا بھی اسی سے ہے، میم نون یا منی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی خواہشات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وشفل تھنکنگ کہتے ہیں نا، تو اردو میں بھی اس طرح سے، یعنی کہ یہ ان کے بس ایسے شوق ہیں، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے مزید کہہ رہے ہیں، کل کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، ہاتو لے کر آؤ، برہانکم جو ہے برہانکم جو ہے بارہا سے ہے، بارہا اس کا مطلب ہے کہ اوپن، کھلی دلیل، سم تھنگ جو فائنل ورڈ ہو، اتنی زیادہ اوپن ایویڈنس کسی چیز کا کہ جو فائنل دلیل ہو کسی چیز کو کنونس ہو جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لے کر آ جاؤ، اور برہانکم جو بھی دلیل ہے، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو کہی ہے تو پھر تم لے کر آ جاؤ۔ اب اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ بلکہ اصل میں جنت میں کون جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا، بلکہ من جو اسلم سین لام میم سلم، یعنی سبمٹ کر دے، جو نا سبمٹ کر دے، جو اپنا دے دے، سونپ دے، کیا چیز سونپ دے، وجہہ چہرہ، للہ اللہ کے لیے، یعنی کہ جو بھی مسلمان اپنا چہرہ اللہ کی راہ میں سونپ دے، وہوا اور وہ محسنون، اور وہ احسان کرنے والا ہو، یعنی احسان کی روش ہو، تو پھر کیا ہوگا، فلہ اجرہ، پس اس کے لیے ہے اجر اس کا، یعنی اس کو ریوارڈ ملے گا، عند ربہ، اپنے رب کے پاس، یعنی جنت بیسکلی اس کو ہی ملے گی جو اپنا چہرہ اللہ کی راہ میں سونپ دے۔ چہرہ سونپنے کا کیا مطلب ہے کہ چہرے کے اندر پرسنالٹی ہوتی ہے نا انسان کی، بیسکلی تو باقی تو باڈی ہے نا، تو باڈی کی تو وہ بات نہیں ہوتی جو انسان کے چہرے کی ہوتی ہے۔ چہرے کے اندر آنکھیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کان ہیں، ان کے اندر اسی فیس کے اندر لائک ہیڈ میں برین ہے، دماغ ہے جس سے وہ فیصلہ کرتا ہے، آنکھیں ہیں جس سے وہ چیز دیکھتا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے، کان ہے جس سے وہ چیز سنتا ہے،
جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، منہ ہے جس سے وہ بولتا ہے جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، یا وہ کھاتا ہے جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کی راہ میں دے دیا اور وہی احسان کرنے والا ہے، یعنی اسی نے سب سے اچھا کام کیا، فلاح، اور وہی اپنا اجر اللہ کے پاس عند رب ہی پائے گا. اور مزید اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اس کو کوئی حزن ہوگا. حزنون، حزن کا مطلب ہوتا ہے ریزنٹمنٹ، پچھتاوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھتاوے، ساری پریشانیاں کہ یہ میں نے کاش نہ کیا ہوتا، یہ چیز وہ سب دور کر دیں گے. اور خوف جو ہوتا ہے کہ آگے فیوچر کی چیز، یعنی یہ حزن جو ہے وہ پاسٹ کی چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق دیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے چہروں کو، اپنی پرسنالٹیز کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنی ہر چیز، اپنے سارے سینسز کو، اپنا دیکھنا، سننا، بولنا، سوچنا، ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق کر دیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہی چیز کنفرم کی ہے کہ کوئی بھی طبقے سے ہونا، کوئی بھی فرقے سے ہونا اس کو انسان کو جنت میں لے کے نہیں جائے گا، بلکہ انسان کی سوچ، سمجھ، بولنا، جو سارے انسان کے اپنے اعمال ہیں نا، وہ اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. یہ آج ہمارے لیے بھی ہے کہ یہاں پہ یہود اور نصارہ کی بات نہیں ہے، لیکن ہم جس فرقے میں ہوتے ہیں، جو چیز ہماری کس کو فالو کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دماغ سے وہ چیز سوچتے ہیں جو ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے. ہم اپنی اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اپنے دماغ میں سموتے ہیں، اپنے انٹیلیجنس کو اس کے لیے یوز کرتے ہیں. کیا جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ذکر کرو، اپنی زبان کو تر رکھو ذکر سے، اپنی زبان کو ہم ذکر سے تر رکھتے ہیں یا گاسپ سے تر رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے کانوں سے وہی چیز سنتے ہیں جو ہمیں کہا گئی ہے؟ ٹھیک ہے. کیا ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی کتاب کے اوپر لگاتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے یہ ساری چیزیں انسان کو، کچھ سننے والے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب بس یہی کام ہے ہمارا. اس کا جواب واقعی یہی ہے کہ یہی ہمارا کام ہے، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ جب لوگ تمہیں مجنون سمجھنے لگیں اللہ کی راہ میں، اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون سمجھنے لگیں. تو یہ کائنڈ آف ایک سرٹیفکیٹ ہے نا کہ اگر آپ اتنا obsessed ہوں کہ آپ کا دل ہی یہ کرتا ہو کہ بس اسی طریقے سے ہم کانورسیشن کریں، یہی چیز، یہی بات ہو رہی ہو. اور اس کے علاوہ بھی ایک اور حدیث ہے کہ وہ محفل، اس محفل پر اللہ نے لعنت کی ہے کہ جس میں اللہ کا ذکر ایک بار بھی نہ آئے. ٹھیک ہے. تو اٹ از اوکے کہ ہم اور باتیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ نیگیٹو یا غلط بات ہی نہ ہو، دین سے ہٹ کے بات نہ ہو. دوسرا یہ کہ اگر نارمل اچھی سوشل گیدرنگ بھی ہے، اس میں بھی اللہ کا ذکر انشاءاللہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک چھوٹی سی بات، اور جہاں پہ اتنا لمبا آپ لوگوں نے ریکارڈنگ سنی ہے، بس مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ سارے لیسن میں اگر آپ غور کریں تو ہر آیت کے ساتھ ساتھ تو میں کوشش کرتی رہی ہوں کہ آج کل کی لائف میں یا ہماری اپنی پرسنل لائف میں ہم کس طرح اس چیز کو، ان آیات کو پریکٹیکلی اپلائی کریں. اسی چیز کی بس ایک سمری دینا چاہ رہی تھی کہ ہر آیت، پورا جو لیسن ہے نا، ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ حسد، فارغ وقت، اپنے آپ کو پازیٹیو کام میں بزی رکھنا، پھر اینڈ میں یہ کہ اپنا چہرہ اللہ کی راہ میں لگا دینا، یعنی اپنی پوری پرسنالٹی کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ ساری چیزیں کائنڈ آف لنکڈ ہیں. ہمیں اچھے مقصد، ہمیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر قائم رکھنے کے لیے، ہماری دین کے اوپر استقامت کے لیے، یہ سب چیزیں جیسے ایسے لگتا ہے کہ کنیکٹڈ ہیں، سارے ایک پزل کے پیسز ہیں. کہ جو انسان بزی رہے گا نا اچھے کام میں، تو نہ اس کو یہ خیالات آتے رہیں گے، نہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ چونکہ قرآن کا لیسن اتنا ہوگا، کام ہوگا، یہ سننا ہے، ریکارڈنگ بار بار سننی ہے، قرآن سامنے رکھ کے سننا ہے. کوشش کریں اس طرح کریں. تو اتنے ہم بزی ہوں گے کہ ایک جو چیز ہم دیکھتے ہیں ہمارے کلچر میں بہت ہے، فیملی پالیٹکس بہت ہوتی ہے کہ اس نے کیا کیا، اور دیورانی کے بچوں نے کیا کیا، اور وہ کہاں گئے، اور جٹھانی جو ہے اس نے کیا کیا، بھابھی نے کیا کیا، ساس نے کیا کیا، بہو نے کیا کیا، نند نے کیا کیا، اور کس کے بچے کیا کر رہے ہیں، کس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، کون کتنے گفٹ لے کر آیا، اور شادی کس نے کتنے دھوم دھام سے کی، گھومنے کون کہاں گیا، اور پڑھائی میں کسی کے بچے کیسے ہیں، ہمارے بچے کیسے ہیں، اور یہ سارے جو مقابلے، کپڑے کون کتنے خریدتا ہے، کون کون سے برانڈ کے کپڑے خریدتا ہے، کون کون سی مارکیٹ میں پایا گیا، یہ ساری جو کانورسیشن ہے نا، یہ ساری
فالتو بھی ہو جائے گی اور ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوگا کہ ہم ان چیزوں کے اوپر ٹائم لگائیں. کیونکہ جب فارغ وقت ہوتا ہے نا انسان کے پاس، تو نہ صرف وہ اپنی مطلب ان بازاروں کے چکر اتنے لگاتا ہے اور نہ لوگوں سے ملتا ہے، نہ اس کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ لوگوں کو فون کر کر کے بتائے کہ میں نے آج یہ دیکھا اور میں نے آج یہ سنا اور یہ ہوا اور یہ ہوا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کا بے انتہا گناہ ہے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑے گناہ نہیں کرتے، ہم قتل نہیں کرتے، ہم زنا نہیں کرتے، ہم مرتد نہیں ہوئے، لیکن یہ چھوٹے جو گناہ ہیں نا وہ ہمیں لے ڈوبیں گے. تو اور دوسری بات یہ کہ پھر ظاہر ہے یہی سارے خیالات جو ہیں وہ نیگیٹو تھاٹ سے ہماری اتنی نیگیٹو انرجی بڑھ جاتی ہے کہ ہم ڈپریشن اور اداسیوں اور خوف اور غصے اور ناراضگیوں کے شکار ہو جاتے ہیں. ہمارے گھروں میں کانورسیشنز اس سے جو ہے وہ ایفیکٹ ہو جاتی ہیں. ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ خراب ہوتا ہے. پھر ہماری باتیں ہم بچوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو بچوں کے اندر بچپن سے یہی فیلنگز آتی ہیں، چاہے ہم انہیں جتنا بھی قرآن جتنی بھی نماز پڑھا لیں، لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ ماں باپ کی کانورسیشن کس چیزوں کے بارے میں ہے، ان کی کانورسیشن یہ ہے کہ خاندان میں فلانا بندہ کیا کرتا ہے، کون سے کتنا کی کار خریدی ہے اور وہ کتنا کما رہا ہے، اور یہ کیلکولیشنز ہیں اگر میرے والدین کی، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کس نے کتنے کا گفٹ دیا، تو ظاہر ہے آپ چاہے جتنے بھی لیکچر سن لیں گے کہ ہم اچھا سا مسلمان بچہ کیسے بڑا کریں، لیکن جو نیگیٹو رول ماڈلنگ کا جو بہاؤ ہوگا نا وہ سب چیزوں کو ڈبا دے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کے منہ سے ہی پازیٹیو چیز ہوگی، اگر آپ کے کام ہی ایسے ہوں گے تو بچہ بڑے ہو کے ضرور یہ سوچے گا کہ ہمارے ماں باپ کا فارغ وقت میں یہی کام ہوتا تھا کہ ان کو دل کرتا تھا کہ ہم نفلیں پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں اور ہم قرآن پڑھ لیں یا معنی سمجھ لیں. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ حسد بھی خود ہی کم ہو جائے گا. نہ آپ کے اندر حسد آئے گا جتنی چیزوں کو آپ غور و فکر نہیں کریں گے، غلط کاموں کو. جب آپ پازیٹیو چیزوں پر ہی غور و فکر کریں گے، اللہ کی آیات پہ غور و فکر کریں گے، احادیث کو سمجھیں گے، تو ظاہر ہے آپ کا جو ہے وہ حسد کے بجائے آپ کی فیلنگز یہی ہوں گی کہ آپ اس زندگی کی ٹیمپریری ہونے کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور آپ اس کے اوپر بلیو کریں گے کہ آپ آخرت کے لیے دعائیں مانگیں گے. آپ کا دل کرے گا کہ بس میں آخرت میں جنت میں پہنچ جاؤں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور یہی ساری چیزیں ہمارے لیے قرآن کے اوپر استقامت کا باعث بنیں گی، اور پھر یہی ساری چیزیں ہمارے لیے اس چیز کا باعث بنیں گی کہ ہم اپنا چہرہ، ہم اپنی ساری چیزیں اللہ کے لیے وقف کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.